ہاں تو جناب 2 دن پہلے ہماری جو تقلید کے موضوع کے اوپر جو اس کی تعریف اور دعوے کے اوپر جو ہماری بات ہوئی تو آپ اس پر متفق ہیں؟ جی 2 دن پہلے بات ہوئی جس میں آپ نے ایک دم اپنی علم سے یتیمی دکھائی تھی، جس ہاں میں وہ تو آپ کو ثابت نہیں کر پائے. آج بھی جب بات ہوگی تو وہ عوام کو پتا چلے گا. آپ مجھے کل کی آپ کی جو 2 روز پہلے جو ریکارڈنگ سینڈ کیا نا میں نے آپ کی کل کی. سنو پہلے سن لو. میں آپ کی جب باری آئے گی بولنے کی تو میں بھی خاموشی سے سنوں گا. جی 2 روز پہلے آپ کی اور میری جو بات ہوئی تھی اس میں آپ نے کہا تھا حسن زن پر کسی بات کو ماننا تقلید سے کہ وہ دلیل کے موافق دے گا. دلیل یعنی اس کی وہ بات جو ہے دلیل کے موافق، دلیل دے گا. حسن زن کے اوپر کسی کی بات کو ماننا جو ہے تقلید ہے. یہ آپ کا دعویٰ تھا. بولتے رہیے آپ. ارے خالی ہاں یا نہ بولتے جاؤ بس. آپ نے غلط بتایا. یعنی کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا تقلید ہے. ہاں یہ اور تقلید ہے. یہ گمان رکھنا ہے کہ اس کی وہ بات جو ہے دلیل کے موافق ہوگی. بالکل ہاں تو یہی بات ہو رہا ہوں. پھر آپ نے دوسری ایک بات بولا کہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک دلیل شرعی ہے، ان کی تقلید نہیں ہوتی. کیوں آپ نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارے کی ذات بھائی وہ مبارک وضاحت دلیل نہیں شریف؟ چاہ رہا ہوں. تم نے یہ بات کہی تھی ہاں یا نہیں؟ آپ مانتے نہیں کہ اتنا بتا دینا. ارے میں بھی تم سے جو کیوں آپ پوچھ نہیں رہا ہوں مانتے؟ صرف آپ ہاں یا نہ بولے. جب آپ کا ٹرن آئے گا تو تب آپ پوچھنا. تو آپ مانتے کہ نہیں مانتے نبی اتنا علیہ بتائیے. السلام کی ذات مبارک جو ہے دلیل شرعی ہے، ان کی تقلید نہیں ہوتی. بالکل یہ آپ نے بات کہی. بالکل بالکل کہی آپ نے. آپ نے ایک بات اور کہی. دیکھیے سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک دلیل شرعی ہے اس لیے ان کی تقلید نہیں ہوتی. اور آپ نے ایک بات اور کہی کہ ابو حنیفہ کی ذات دلیل شرعی ہے اس لیے وہ ان کی جو ہے تم تقلید کرتے ہو. یہ بھی بات کہی تھی آپ نے. بالکل کہا تھا. یہ دیکھیے سامعین یہ ایک طرف کہتا ہے کہ جو ذات دلیل شرعی ہے ان کی تقلید نہیں ہوتی، اور ابو حنیفہ کے تعلق سے پھر یہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی ذات جو ہے دلیل شرعی ہے اس لیے وہ اس کی تقلید کرتا ہے. دیکھیے یہ اپنی بات کا خود رد پیش کر رہا ہے. یہ ہو گیا آپ کا. ہاں چلیے آپ اس کا خلاصہ کریے اس بات کا. سب سے پہلی بات دوستو، ہماری 2 دن پہلے بات ہوئی تھی جس میں انہوں نے کچھ بھی پیش نہیں کر پایا. الحمدللہ آپ نے ریکارڈنگ سنا جو میں نے کل آپ کو واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ ڈالا. اس سے میری بات ہوئی تھی اسماعیل سلفی وہابیوں کا سستا مناظر. اس نے اپنا دعویٰ کیا تھا کہ تقلید شخصی یہ شرک ہے اور مطلق تقلید یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جب میں نے اس سے کہا کہ جو جرح و تعدیل کا جو علم ہوتا ہے، جو محدثین اس پہ جرح کرتے ہیں یہ ضعیف ہے وہ ضعیف ہے، تو ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ وہ گواہی دیتے ہیں ٹھیک ہے راویوں پہ. تو میں نے کہا تھا اس پہ کوئی تو قرآن کی دلیل نہیں کی. تو اس نے کہا تھا سورہ حجرت کی آیت پڑھی تھی اس نے، اور اس سے محدثین نے ایک اصول بنایا ہے ٹھیک ہے کہ فاسق کی خبر لانا. تو میں نے کہا تھا کہ فاسق کی خبر تو محدثین رد کر دیتے کیونکہ فاسق شراب پیتا ہے گالی دیتا ہے، فاسق کی تعریف یہ ہے. تو اس نے کہا تھا نہیں اس سے اصول بنایا گیا ہے. تو اب میں نے اس سے کہا تھا کہ یہی اصول تو محدثین کے لیے مان رہا ہے کہ انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ فاسق کی خبر لانا کیا ہے. یہ انہوں خود اصول بھی بناتے ہیں کہ یہ دین میں جائز نہیں ہے، اس کی حدیث بھی نہیں لیتے، پیش کردہ حدیث بھی نہیں لیتے. تو میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ اب تیرے نزدیک تقلید مطلق بھی بدعت ہو گئی اور شخصی شرک ہو گئی. تو اب صرف تو 3 دور مبارک کا حوالہ دے گا مجھے. اس نے خود قبول کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعی، کیونکہ اس نے خود بولا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 3 دور اچھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا اور تابعی کا. تو اب میں نے اس سے کہا تھا کہ تو انہی 3 سے دلیل دے گا، اس سے ہٹ کے نہیں دے گا ٹھیک ہے. تو اب میں نے آخر میں یہ بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا قول فعل ہے وہ خود دلیل شرعی ہے ٹھیک ہے، دلیل کیا ہے؟ شرعی ہے. اور دوسرا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ امام اعظم کی ذات مبارک خود ایک دلیل شرعی ہے ٹھیک ہے. امام مالک کی ذات مبارک خود دلیل شرعی ہے ٹھیک ہے. اور میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے جو ہم روز مرہ کی زندگی میں دعا مانگتے ہیں روز نماز میں، اللہ ہمیں ان کی راہ پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے انعام کس پر کیا ہے؟ قرآن پہ کیا ہے، حدیث پہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انعام پہ مینشن نہیں کیا. انعام یافتہ بندے وہی اللہ تعالیٰ کے صحابہ، تابعی، تابعی، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی ذمہ داری لیے سامان لے کی.
ٹھیک ہے، جیسے بھائی لمبی فقہا نے تقریر مت کر، تھوڑا تھوڑا بول تاکہ پھر ہو گیا مجھے بھی جو ہے نا 1-2 پوائنٹ ہوئے تو پھر میں اس کا جواب دے سکوں. تو ایک ساتھ 10 پوائنٹ بیان کریں گا تو پھر میں اتنا بول نہیں پاؤں گا. تو بھی بولنا 3 منٹ بولنا تو بھی، میں ارے خاموش نہیں بیٹھوں گا نہیں نا. نہیں، 1 سے 1.5 منٹ 2 منٹ کے اندر یعنی اپنی بات سمٹ، پھر بعد میں دوبارہ پھر ہاں موقع ہو گیا ملے گا تجھے. ایسا نہیں کہ تیرے کو بول کے میں بھاگنے کے لیے تیرے کو چھوڑ دوں گا. نہ رک جا پھر. تو دوستو میں نے یہ کہا تھا کہ خود دلیل شرعی ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے خود کہتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں کہ اہل ذکر سے پوچھو. اب اہل ذکر سے قرآن اور حدیث کو اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر تو نہیں کہا نا، خود وہ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے کہا جس کے پاس علم ہے، تو ان کی بات خود دلیل شرعی بن گئی نا. وہ جو بولتے ہیں وہ ان کی بات پھر دلیل شرعی ہے. جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ، کسی امام مالک رحمت اللہ علیہ خود راوی پہ جرح کر دیتے یہ ضعیف ہے، تو ان کی بات کیا ہوگی؟ ان کی بات ماننا پڑے گا. تو میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی. اسماعیل بول تو اب. ہاں دیکھیے بھائی، اس نے میرے کو کہا کہ تقلید کا اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا تھا کہ تقلید جو ہے امام ابو حنیفہ کی جو اس نے واجب کا دعویٰ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ تقلید مطلق جو ہے بدعت ہے اور تقلید شخصی جو ہے شرک ہے. یہ میرا دعویٰ تھا تقلید. اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے دعوے کے اوپر کچھ بھی پیش نہیں کیا. ارے جب میرا دعویٰ ہی ہے کہ تقلید مطلق جو ہے بدعت ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل ہی نہیں ہے، عمل تیرا ہے تو دلیل تو تجھے پیش کرنی ہوگی. یہ دلیل پیش کرنے سے کل بھاگا ہے. پھر اس نے جو یہ بات کہی کہ امام ابو حنیفہ کی ذات جو ہے دلیل شرعی ہے، اس لیے یہ اس کی تقلید کرتا ہے. ایک طرف یہ خود قبول کر رہا ہے کہ یعنی جو ذات دلیل شرعی ہے اس کی تقلید نہیں کی جاتی، اور یہ وہی بات امام ابو حنیفہ کے تعلق سے کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے ان کی ذات جو ہے دلیل شرعی ہے، اس لیے وہ اس کی تقلید کرتا ہے. تو میں امام ابو حنیفہ کے تعلق سے جو ہے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نور الانوار صفحہ نمبر 620 کے اندر امام ابو حنیفہ کا قول لکھا ہوا ہے کہ میں کسی تابعی کی تقلید نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ہماری طرح انسان ہے، ان کی تقلید جائز نہیں ہے. اور یہ کل جب ہماری بات ہوئی تھی تو سعیدی صاحب نے جو ہے دعویٰ کیا تھا کہ واجب کا منکر جو ہے کافر ہوتا ہے. کافر نہیں اور بولا، جھوٹ ایک بات منٹ مت کر، میری گناہ بات کا نہیں ہوئی. ارتکاب ہوتا ہے. نہیں جھوٹ کیوں بول رہا ہے تو؟ کیا اللہ، میں نے بولا کافر نہیں، میں نے بولا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ. چلو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس نے یہ کہا ہاں ہوگا، ہاں، واپس اس نے لے یہ اپنے کہا الفاظ. ہوگا، یہ بات کہی ہوگی. تو ہاں، اب جھوٹ کیوں انہوں بولتا نے ہے؟ جناب نے جو تقلید کے جو ہے واجب ہونے کا دعویٰ کیا، اور جبکہ خود امام ابو حنیفہ کو یہ ان کا مقلد بن کر تقلید کر رہا ہے، جبکہ وہ خود امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کسی تابعی کی تقلید نہیں کرتا، اس لیے وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، ان کی تقلید جائز نہیں ہے. تقلید کا انکار کر کے جو ہے سعیدی صاحب کے بقول امام ابو حنیفہ ایک گنہگار انسان تھا اور اس نے گناہ کا ارتکاب کیا. یہ ہو گئی میری ایک دلیل. اسی طریقے سے آئیے امام ابو حنیفہ کے جو مشہور دو شاگرد ہیں امام محمد اور امام یوسف، کتاب المبسوط کے اندر صفحہ نمبر 28 میں یہ دونوں اسکین لگا دوں گا ابھی آپ کے پرسنل میں، کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر تقلید جائز ہی ہوتی جو امام ابو حنیفہ سے پہلے گزرے ہیں ائمہ، مثلا امام حسن بصری، امام نقی اور دیگر جلیل القدر ائمہ، تو ان کی تقلید کی جاتی. تقلید کا انکار امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد امام محمد خود کر رہے ہیں. تو بقول سعیدی صاحب کے امام محمد جو ہے ایک گنہگار انسان تھے، انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا. اور اس نے جو ہے ایک آیت پڑھی تھی سورہ یعنی الحمد کی جو آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا ان کی راہ پر چلو. ایک منٹ. اور یہ جو دلیل بنا رہا تھا کہ اس بات سے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ امام صاحب کی ذات جو ہے دلیل شرعی ہے. تو امام صاحب کی یہ ذات جو دلیل شرعی بنا کے جو ان کی تقلید کر رہا تھا، تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کی راہ پہ چلو. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا نا کہ ان کی راہ پہ چلو، ان کی طرح چلو. انہوں نے جس طریقے سے نیک عمل کر کے اپنے آپ کو جو جنت کا مستحق بنایا ہے، ان کی طرح عمل کرو. یہ نہیں کہا کہ ان کے مقلد بن جاؤ. اگر ان کی راہ پہ چلنے سے ہمارا جس طریقے سے انہوں نے دین کا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک مقام کے اوپر، عالم کے مقام کے اوپر، مجتہد کے مقام کے اوپر بٹھایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بھی اسی طریقے سے بننے کی کوشش کرو، نہ کہ ان کا مقلد بننے کا. یہ تو ان کی بات کا خود یہ رد پیش کر رہے ہیں.
हो गया तेरा? हाँ, और एक बात और इन्होंने कहा कि इमाम अबू हनीफा की जात जो दलील शरई है, ये इतना बड़ा जाहिल है, इतना बड़ा जाहिल है, इसको यही नहीं पता कि शरीयत के अंदर जो है दलील शरई 4 है। किसी भी आप आलिम से पूछोगे, जब बहस और मुबाहिसा मुनाजरा करता है तो यानी दलाइल तुम क्या रहेंगे तुम्हारे, तो वो हर कोई ये कहता है कि दलील शरई हमारे नजदीक जो है यानी 4 है, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। किसी भी आलिम या किसी भी मुस्तहिद ने ये नहीं कहा कि किसी फला फुकहा की जात जो है दलील शरई है, बल्कि उनका जो इस्तेहाद, जो कयास कुरान और हदीस की रोशनी में किया जाता है, हो गया उसको तेरा? दलील शरई माना जाता है, ना कि हो गया तेरा? फुकहा और मुस्तहिद की जात को जो है फुका दलील शरई मानी जाती है। हाँ, बोलिए जनाब। इस्माइल, फुका नहीं है रे, वो फुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसने अभी तक जो भी बका अपनी पूरी जहालत ही बका। अल्लाह ताला खुद सूरत तौबा आयत नंबर 122 में फरमाता, ये तो नहीं हो सकता सबके सब मुसलमान अल्लाह की राह में निकले तो ऐसा क्यों ना हो कि हर गिरोह से एक जमात रवाना होगी, वो लोग दीन की समझ हासिल करे और जब वो अपनी कौम की तरफ लौटे तो अल्लाह के अजाब से डराते हैं ताकि वो गुनाह से बच जाए। सूरत तौबा आयत नंबर 122। तो दोस्तों, इस आयत में अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सारे दुनिया के मुसलमान निकल कर हर एक को अजाब इलाही से बचाओ। अल्लाह ताला ने कहा कि क्यों ना एक गिरोह। अब वो एक गिरोह में कौन है? वो अल्लाह ताला के इनामी याफ्ता बंदे मुहद्दिसीन फुक़हा है। दूसरी बात दोस्तों, इसने कहा था कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो खुद तकलीद नहीं करते, ठीक है। अब मैंने इसे अरबी इबारत भी पढ़ने नहीं लगाया। अब ये खुद कहता है कि तकलीद खामोश रहिए। अरबी इबारत चाहिए तो पढ़ सकता है। तो मुझे बीच में क्यों बोल रहा तू इस्माइल? तो दोस्तों, ये अभी खुद नहीं पढ़ सकेगा क्योंकि इन्हें तर्जुमा भी किया होगा ना तो किसी का कॉपी पेस्ट ही तर्जुमा मारा, क्योंकि ये खुद लोग खुद कहते हैं कि तकलीद मुतलक भी बिदअत है। तो अब मैं पूछता हूँ इससे, अगर कोई अरबी इबारत में इसको लिख के दे दे ये उसका तर्जुमा है तो ये मान लेगा, ठीक है। तो फिर इसने यहाँ पर उसकी तकलीद कर दी। दूसरी बात, इसने मुझे एक बात कहा था कि इमाम आजम ने खुद कहा है कि वो भी आम इंसान है, ठीक है, मैं भी आम इंसान हूं। तो अब इस जाहिल मुतलक को ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने हर किसी को ऐसा ज़र्फ अता नहीं किया है जो दीन की समझ ले, ठीक है। अल्लाह ताला खुद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 72 में खुद कहते हैं कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसके दिन की समझ अता करता है। जिसके साथ मतलब अल्लाह की मर्जी होती है वहां पे। हर किसी को अल्लाह ताला बुला के भलाई का इरादा नहीं करता, ठीक है। वो कुछ बंदे होते हैं जिसको अल्लाह ताला चुन लेता है, उनकी ज़हनियत बना देता है, तो वो मसला इस्तेमाल करते हैं और वो उम्मत तक पेश करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि अब ये लोग किसी की तकलीद नहीं करते, तो अब मैं इससे एक मसला पूछूंगा कि इस्माइल सलेफी मुझे एक बात बता दो। आज मैंने नमाज ज़ोहर में सुबहान रब्बियल आला के जगह मैंने सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ दिया और मैंने सुबहान रब्बियल अजीम एकदम जोर से पढ़ा, तो मेरी नमाज होगी या नहीं होगी? तो अब मुझे इसका जवाब सिर्फ कुरान और हदीस से चाहिए। तो ये कुरान और हदीस से कहां से देगा? तो इसका जवाब हमें पाने के लिए फुक़हा की दर की हाजिरी लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे वाजे जो जवाबात हो गए कुरान नमाज की शराइत में, मकरू, वाजिब, मुस्तहब, ये कुरान की आयत में या हदीस में कहीं भी शराइत मौजूद नहीं है कि नमाज में कितने चीज वाजिब है और कितने मुस्तहब है। दूसरी बात, इसने अभी तक, और मैं इससे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई तकलीद मुतलक को जायज करार देता है तो फिर उस पर हुक्म शरा क्या लगेगा? क्योंकि इमाम कुर्तुबी अल मुतवफ़ा 668 हिजरी कहते हैं सूरह अनबिया आयत नंबर 7 की तफसीर में कि आमी इंसान को फतवा देना जायज नहीं है, वो किसी की तकलीद करे, ठीक है। अब इमाम कुर्तुबी खुद कह रहे हैं कि वो तकलीद करे, यहाँ पर इमाम कुर्तुबी ने मुतलकन कहा है। तो अब मुझे बताइए इमाम कुर्तुबी जहन्नमी हुए या नहीं हुए? क्योंकि इसका दावा है ना तकलीद मुतलक बिदअत और शख्सी शिरक है। तो अब अल्लाह ताला ने इमाम आजम को ये ज़हनियत अता की है और चारों को चुन लिया है, क्योंकि उम्मत का इस पर इजमा भी है, चारों मुतफ़िक अलह है। इमाम मालिक, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम लंबी तकरीर मत कर। चल बोल। बस किताब खोल के पढ़ना शुरू कर देता है। किताब कहाँ पढ़ रही है? मेरे ज़बान मुबारक के अल्फाज है।
साला जाहिल। एक मिनट हाँ बोलना क्या हुआ, बात चालू। मैं किताब खोल के पढ़ रहा था यहाँ पे। मिलता हूँ ये मैं जाके थोड़ा- बोलो। नहीं हेलो? मैं थोड़ा में मिलता हूँ तेरे को। ए भगोड़े, अरे भगोड़े, तूने तो अपनी दलील से जो है खुद अपने दावे के ऊपर खुद अपनी ऐसी खुद दलील तूने पेश किया कि तेरा दावा ही रद्द हो गया है। कैसा इमाम रहा? अबू हनीफा की जात को जो है तूने दलील शरी कह के, तो एक तो पहली बात तो तूने ये कुफ्र किया है कि नबी अलैहिस्सलाम की जात मुबारक की तरफ यानी तूने लेके चला गया जो अबू हनीफा को। दलील शरी तो जो है शरीयत के अंदर सिर्फ 4 है, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। और वो भी कयास शरी जो कुरान और हदीस की रोशनी में किया जाता है। आज तक 1400 साल के अंदर किसी ने किसी फुका मुस्तहिद को जो है उनकी जात को दलील शरी नहीं कहा। ये दुनिया 1400 साल के अंदर ये एक ऐसा जाहिल पैदा हुआ है कि ये जो है अबू हनीफा की जात को जो दलील शरी मान रहा है, जबकि अबू हनीफा के मानने वाले में से आज तक जितने भी अहनाफ के बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं उसमें से किसी ने भी ये दावा नहीं किया है। 1400 साल के अंदर ये एक नवा नमूना जोकर पैदा हुआ है जो अबू हनीफा की जात को जो है दलील शरी मान रहा है। दूसरी बात, कुरान की ये वो आयतें पेश कर रहा है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने यानी उन लोगों के ऊपर इनाम किया है, उनकी राह पर चलने को कहा है, तो उसका इनकार किसको है? उसका इनकार किसको है? और इसने कहा कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ देता है। मैं तो कहता हूँ कि इमाम अबू हनीफे के अंदर कुरान और हदीस का इल्म ही नहीं था, उसके अंदर दीन की समझ ही नहीं थी। मैंने दो रोज पहले भी इससे मेरी बात हुई थी तो मैंने ये चीज साबित किया था कि इमाम अबू हनीफा एक ऐसी शख्सियत गुजरी है जिसको मुज्तहिद का लक़ब तो मिला है लेकिन अहलुल राय का मुज्तहिद कहा गया है, ना कि अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस का मुज्तहिद कहा गया है। असलाफ के दौर में जो है अहलुल राय और अहले हदीस 2 तबके थे जिनके अंदर इमाम अबू हनीफा और उसके पूरे जो टोले को जो है अहलुल राय का खिताब दिया गया है। क्यों? उसकी वजह थी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इमाम अबू हनीफा और उसका जो टोला था, उसका जो ग्रोह था, वो जो है कुरान और हदीस की रोशनी में कयास नहीं करते थे बल्कि अपनी अकल के घोड़े दौड़ा के जो है ये लोग शैतानी कयास करते थे। इसकी मैंने एक नहीं कई मिसालें 2 दिन पहले भी बताई थी कि कुरान की नस के कुरान के अल्लाह के हुक्म के 1 मिनट सबर कर जरा, मैं इसलिए तेरे को बोलता था कि थोड़ी थोड़ी बात कर, जब तू ज्यादा बात करेगा तो उसका मेरे पास भी फिर रिटर्निंग में जवाब जो है उसका ज्यादा ही बनेगा। इमाम अबू हनीफा ऐसा शख्स था, ऐसा मुस्तहिद था अहलुल राय का, ऐसा शैतानी कयास करता था कि अल्लाह के हुक्म के होते हुए भी जो है ये अपनी शैतानी अकल लगा के जो शैतानी कयास करता था। मैंने मिसाल दिया था कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने मुद्दत रज़ा 2 साल बयान फरमाई है, अबू हनीफा ने 2.5 साल का फतवा दिया। शव्वाल के रोजे रखने के ताल्लुक से अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिसने ईद के बाद में जो है रमजान के रोजे के बाद में जो शव्वाल के 6 रोजे रखेगा उसको साल भर रोजे रखने का सवाब मिलेगा। लेकिन अबू हनीफा ने फतवा दिया कि शव्वाल के रोजे रखना मकरूह है। इसी तरीके से जिना के ऊपर अल्लाह ताला ने शरीयत के अंदर हद लगाई है। अबू हनीफा कहते हैं औरत को उजरत पर लेकर जिना करने पर हद नहीं है। इसी तरीके से शराब की तिजारत, सूद को जो अल्लाह ताला ने हराम किया, इसने जो है मुसलमानों के लिए जायज होने का फतवा दिया है। इस तरीके के बेशुमार फतवे ऐसे हैं जो इमाम अबू हनीफा अपनी अकल से जो है शैतानी कयास करके, और आज तक 1400 साल गुजर गए, इसकी मुखालिफत जो है असलाफ से करते, असलाफ ने इसके दौर से जो होते हुए आई है और आज तक हम इनके जो एतराज पेश करते हैं। किसी हनफी माँ ने वो लाल नहीं पैदा किया है कि कुरान और हदीस की रोशनी में अबू हनीफा के इन गलत फतवों को जो है उसका दिफा पेश कर सके और कुरान और हदीस की रोशनी में उनको सही साबित कर सके। ये दलील बना रहा है कि इनाम याफ्ता लोग जिनकी तखली यानी पैरवी करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने बेशक जो है नेक लोगों की पैरवी करने का हुक्म दिया है और अहले इल्म से पूछने का हुक्म दिया है, लेकिन उसमें एक शर्त के साथ है, मशरूत है। उलिल अम्र की इताअत जो है मशरूत है, शर्त के साथ में है कि वो अगर भलाई का हुक्म दें तो मान लो, अगर किसी बुराई से अगर रोके तो उससे रुक जाओ। हो गया ये कहाँ की ईट कहाँ का रोड़ा भानुमती से रिश्ता जोड़ा कर रहा है। यानी मुहद्दिसीन की जो जराओ तादील को मानना जो तकलीद कह रहा है, जबकि उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि उसूल जराओ तादील को मानना जो है ये तकलीद में से नहीं है। 1400 साल के अंदर एक नया ऐसा जोकर पैदा हुआ है जो जराओ तादील को मानना जो है ये तकलीद कह रहा है। हो जा, रुक जा इब्राहिम, सेल्फी रुक जा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसने कहा कि हजरत सैयदना इमाम आजम सुल्तानुल मुहद्दिसीन इमामुल आइम्मा, अबे पूरे खामोश रहे, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे, ज़ईफ और यतीम था, खामोश रहे, बोलने दे मुझे। मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है, मुत्तफक है। अरे बोलने तो देना मुझे। अबू हनीफा हदीस के मैदान में जो है हदीस के इल्म में, अरे मुझे बोलने दे रे, अरे मुझे बोलने दे रे।
خاموش رہنا ذرا بول. تو دوستو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان المحدثین امام الائمہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے شراب کو حلال کر دیے تھے. نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹوں پر اللہ کی بے شمار شراب لعنت. کی تجارت کو کہا میں نے. سب سے پہلی بات تو شراب دوستو کی تجارت کو کہا. خاموش رہے. یہ شراب سب کی سے تجارت کو کہا. خاموش الزام مت رہے. لگا. ابھی تب اور چلا نکلنے شراب کے والا. پینے والے پر جو ہے حد کا انکار بھی کیا ہے، اس کی بھی دلیل دوں خاموش گا رہے. انشاءاللہ. سب سے پہلی بات دوستو، یہ امام محمد حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ جو امام اعظم کے جو پیارے شاگرد ہے، کتاب الآثار صفحہ نمبر 185 پہ لکھتے ہیں کہ بے شک ان حضرات نے یہ مراد لیا ہے کہ ہر پینے کی چیز میں سے نشے والی حرام ہے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے جو ہے. پر جو خمر ہے اس کا تھوڑا بہت سب حرام ہے، اور جو خمر کے علاوہ مشروبات ہے ان میں نشہ اور حرام ہے، اور ان کے سوا امام مبارک رحمت اللہ علیہ اور ان کے جید جو بھی اصحاب ہے ان کا بھی یہی قول ہے. تو دوستو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود شراب کو حرام سمجھتے تھے، وہ ہر نہیں چیز. ھذا کل ما لم یشربوا واشکروا فان امام نبی رحمت اللہ علیہ شرح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 میں امام اعظم کا بھی یہی قول بالاجماع نقل کرتے ہیں. تو دوستو امام اعظم کے نزدیک خود شراب ایک دم ہر نشے والی چیز حرام تھی. دوسری بات دوستو انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ضعیف ہے، نعوذ باللہ من ذالک. سب سے پہلی بات دوستو دیکھو، جو سکہ ایمان پہ جرا کرتا ہے تو اس میں 3 نوعیتیں ہوتی ہے. ایک تو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یا انہوں نے حالت غضب میں جرا کر دی ہوگی، جیسا کہ اب تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 435 پہ امام زیبی رحمت اللہ علیہ المتوفا 754 ہجری میں امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کے المتوفا 453 ہجری کی جرا نقل کرتے ہیں کہ امام حاکم نیشا پوری رحمت اللہ علیہ جو مستدرک الحاکم کے مؤلف ہے، انہوں شیعہ اہل تشیع کی طرف مائل تھے، تو انہوں نے ان کی طرف جرا کر دی. دوستو تیسری بات، یہ بہت سے بخاری مسلم کے ایسے راوی ہیں جن پر جرح کی گئی، جیسا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری صحیح مسلم میں ایک حدیث امام بخاری سے نہیں لی تھی، کیونکہ ان کے اصول الگ تھے اور ان کے اصول الگ تھے. تو یہ بہت جہالت ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے کہ امام اعظم دے. دوسری بات، امام زیبی رحمت اللہ علیہ نے محدثین کی لسٹ میں امام اعظم کو شمار کیا ہے، اس کا بھی اسکین میرے پاس ہے الحمدللہ. تو یہ اختلاف کی نوعیتیں ہے. حالت غضب میں کوئی جرا کر دیتے ہیں، ایک علمی اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے کہ اب میں قرآن کی اس آیت سے استدلال کر رہا ہوں، وہ عالم اس قرآن سے آیت سے استدلال کر رہے ہیں، تو ان کی ذہنیت میں فرق ہوتا ہے، دونوں کا ظرف ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس واسطے علمی اختلاف تھا، اس سے جرا کر دی. امام مالک پہ بھی 40 سنتوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہ الزام لگے والا ہے. امام مالک کیا کہے گا؟ مختصر کر جاہل، تیری اوقات تقلید کے اوپر دلیل دینے کی ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ کی تقلید کو تو واجب سمجھتا ہے، تیرے پاس قرآن اور حدیث سے اس پر دلیل ہے یا نہیں؟ صرف اتنا بتا. اب خاموش بڑھیا. اب دوستو خاموش بڑھیا. تقریر شروع مت کر دوستو یہ کہہ رہا، اب انہوں نے اپنی اوقات دکھا دیا کیونکہ اس کی پلنگ توڑ پٹائی کر دی نا میں نے. اب دوسری بات دوستو، عوام ریکارڈنگ سنیں گی تو علم کا پتہ چل جائے گا سب کو. ہاں تو ڈالیں گا اپنی ماں کا حلالی ہوں گا. تو دوسری بات دوستو، انہوں نے کہا ہے کہ امام اعظم تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تم جیسا انسان ہوں، مطلب میں بھی تقلید کیوں کروں تم جیسے انسان کی. تو میں یہ بات بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھے تم فیصلہ کیسا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن سے کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر قرآن میں نہ ملا تو حضرت معاذ فرماتے کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کروں. آپ فرماتے اگر حدیث رسول میں نہ ملا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. ماشاء اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دعائیں دی اور وہاں پر وہ یمن میں چلے گئے. تو اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ صراحتاً قرآن حدیث میں نہیں ملا تو اس کی روشنی میں ہم اجتہاد کر کے امت کو مسائل دے سکتے ہیں اور اس سے امت فائدہ اٹھائے گی. تو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے تقلید چلتی آ رہی. چل ایک منٹ بات دیکھیے صاحب، اس نے جو ہے سامعین حضرات، اس نے حافظ زیبی کے حوالے سے جو ہے خطیب بغدادی کے اوپر ایک جھوٹی بات اس نے گھڑا ہے، جبکہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر میں نے بھی ایک گروپ کے اندر بھی اس نے یہ حرکتیں کی تھی کہ جو ہے وہ شیعت کی طرف مائل تھے بول کر جو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، جس کا میں نے گروپ کے اندر اس کا جواب بھی دیا ہوں. تذکرۃ الحفاظ کا ہی میں نے اصل کتاب کا اسکین پیج جو خطیب بغدادی کے تعلق سے روایتیں آئی ہیں اس میں حافظ زیبی نے خطیب کے بارے میں فرمایا کیا،
حافظ امام و شام و عراق کے محدث تھے. آپ کے والد بھی بہت بڑے محدث تھے اور خطیب تھے. طلب علم حدیث میں جو ہے انہوں نے لمبے لمبے سفر کیے اور فن میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے. اور یہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ جاہل جو ہے الزام لگا رہا ہے کہ وہ شیعہ کی طرف مائل تھے. اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے نا بھائی کہ امام بخاری اور امام خطیب بغدادی وغیرہ نے جو ہے اسلاف کی بہت سی جرائح امام ابو حنیفہ کے اوپر انہوں نے جو ہے پیش کی ہے امت کے سامنے. تو یہ اصل میں ان کوفیوں کو جو ہے امام بخاری اور امام خطیب بغدادی جیسے اور اسی طریقے سے جتنے بھی یعنی سلف میں سے محدثین میں سے جتنے بھی لوگوں نے امام ابو حنیفہ اہل الرائے کا جو یہ امام تھا اس نے جو غلطیاں کی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف فتوے دیے ہے اور محدثین نے جو ان کے اوپر جرح کی ہے یہ اصل میں ان کی چھیل ہے یہ امام. اور اس نے جو ایک حدیث پیش کی ابھی آخر میں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے نبی نے جب یمن میں بھیجا تو انہوں نے جو کہا کہ میں یعنی قرآن سے جو ہے پہلے فیصلہ کروں گا پھر حدیث سے پھر جو ہے اگر نہیں تو پھر جو ہے میں قیاس کروں گا. تو قیاس کا انکار کون کرتا ہے؟ قیاس کا ہم نے کبھی انکار ہی نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم قیاس شرعی کو مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہاں پہ رائے اپنی طرف سے رائے اجتہاد ارے جاہل قیاس کس کو کہتے ہیں؟ قیاس کی تعریف کیا تجھے پتا ہے؟ تو ہی بتائے گا نا تو ہی بتائے گا. جو مسئلہ قرآن اور حدیث کے اندر صراحتاً وضاحت کے ساتھ میں ثابت نہ ہو اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ایک مستحق ایک عالم جو ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے اس مسئلے سے ریلیٹڈ جو بھی قرآن کی آیت ہوتی ہے جو بھی حدیثیں ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ قیاس کرتا ہے. یہ نہیں کہ بغیر قرآن اور حدیث کی دلیل سے جو قیاس کیا جاتا ہے جیسے تیرا امام ابو حنیفہ اگر روزے کی حالت میں عورت کی دوبر کے اندر جو ہے اگر وسیع کرے تو اس کے اوپر روزے کا کفارہ نہیں ہوگا. اس طریقے سے جو شیطانی قیاس تیرا امام کرتا تھا اس کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے اہل علم نے. قیاس اس کو قبول کیا قیاس وہ قبول ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا جاتا ہے. قیاس کی تجھے تعریف ہی نہیں پتا ہے جاہل. اور تو جو ہے یہ بتا تو قیاس کی تعریف کہاں پہ قرآن حدیث سے بتا. یہ تو بتا قیاس کی تعریف تو نے کہاں سے کی؟ قرآن حدیث سے کون سے قرآن کے آیت سے؟ بار بار جو اس بات کی طرف جا رہا ہے کہ اصول جرح و تعدیل کو ماننا جو یہ تقلید ہے اصل میں اس کے بعد جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کی اس کے پاس قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے. پہلے تو مجھے یہ بتا قرآن حدیث میں قیاس کی تعریف کہاں سے امام ابو حنیفہ کی تقلید کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے سیدھا سیدھا کہ بھائی اگر تم کو علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو. اور اس نے ایک بات یہ جو سورہ حجرات کی جو آیت کو میں نے پیش کیا تھا جس کو یہ اپنے غلط مفہوم کے ساتھ میں جو بیان کر رہا ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو تمام محدثین کے نزدیک اس آیت کے تحت جو ہے کہ اصول متفق ہے کہ انہوں نے اس آیت سے ایک اصول نکالا ہے کہ خبر کی جو ہے تحقیق کی جائے گی. میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جو ہے محدثین نے جو ہے فاسق لوگوں سے جو ہے حدیثوں کو لی ہے. تو یہ آیت کے اندر تفسیر ابن کثیر وغیرہ جتنی بھی یعنی شرح کی کتابیں ہیں اگر یعنی قرآن کی جو شرح ہے اس کے اندر اگر اٹھا لیں گے تفسیر ہے تو اس کے اندر یعنی اس آیت کے تفسیر کے اندر یہی بیان کیا گیا کہ اس آیت کے تحت جو ہے محدثین نے اصول جرح و تعدیل کو جو ہے مانا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اصول ملا ہے کہ کسی بھی بات کی خبر کی جو ہے تحقیق کرنے کا. تو اب یہ جاہل میرے پر الزام لگا رہا ہے ہو گیا اسماعیل ہو گیا آخری یہ بات پوچھ رہا ہوں اب میں تیرے سے صرف آخری بار یہ پوچھ رہا ہوں کہ تیرے پاس تو جو امام ابو حنیفہ کی جو تقلید کرتا ہے اس کی دلیل تیرے پاس قرآن اور حدیث سے ہے یا نہیں؟ صرف اتنا جواب. اگر یہاں وہاں سن لے اور تو یہاں فون کٹ کر کے بھاگے گا. تو فون کٹ کے بھاگے گا بالکل بھاگے گا. تو آپ خاموش رہ جا خاموش رہ. اگر تو یعنی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی لمبی کر کے جو لمبی کرنا چاہتا ہے صرف تو اپنی تقریر سنانا چاہتا ہے تو مجھے نہیں سننا ہے. اور ہماری جتنی اب یہ 2 روز پہلے جو بات ہوئی تھی اور یہ جو بات ہوئی تھی یہ میں پوری ویڈیو بنا کے گروپ میں ڈال دوں گا سب جگہ عوام اس کا فیصلہ کر لیں گے. اب مجھے تو دلیل دے قرآن اور حدیث سے کہ تیرے پاس امام ابو حنیفہ کی تقلید کی دلیل ہے یا نہیں. اب خاموش بیٹھے. دوستو سب سے پہلی بات تو اس جاہل کو میں نے کہا تھا کہ قیاس کی تعریف تو قرآن حدیث سے کر. تو یہ یتیم ہے اس کو کچھ آتا جاتا نہیں. دوسری بات اس نے یہ بات تو مان لی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنی طرف سے اجتہاد کریں گے اپنی رائے سے اجتہاد کریں گے ٹھیک ہے.
تو اب جو مجتہدین جو کرتے ہیں اپنی طرف سے اجتہاد، تو مطلب ان کی بات یہ لے لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بنا قرآن حدیث کے مانے. جاہل کو قیاس کی تعریف ہی نہیں پتہ ہے کہ ایک مجتہد ایک عالم جو ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیاس کرتا ہے، نہ کہ صرف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے. ارے بولنے تو دے مجھے. تو دوستو تو غلط بول رہے رے جاہل. اس نے یہ تو مان لیا کہ قیاس شرعی یا قرآن حدیث کے موافق ہوتا ہے. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مجتہدین اگر یا کوئی فقہا یا پھر کوئی محدثین اگر اس آیت کو لے کے یا اس حدیث یا اس آیت کو استدلال کرتے ہوئے اگر اجتہاد کر لے، تو پھر اس سے کیسا پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے اور حدیث کون سی ہے؟ کیونکہ بنا دلیل کے تو مان رہے نا. جیسے کہ اب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ ایک محدث ہے ضعیف کہتا ہے، ایک محدث صحیح کہتا ہے، تو پھر یہ اصول کیسے اصول بن گیا؟ مطلب یہ تو محدثین، ایک محدث ضعیف اور ایک محدث صحیح، ایک محدث کہہ رہا ہے کہ جواب 2 دن پہلے دے چکا ہوں میں تجھے. 2 دن پہلے جو بات ہوئی تھی اس کا جواب دے چکا ہوں، وہ بات پھر کوئی جواب نہیں دیا تو نے. تو یہ اصول جرح و تعدیل کے اوپر جا رہا ہے. اس خبیث کے بعد جو ہے مقلد صوفی کھٹمل کے پاس جو ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے کی دلیل اس کے پاس نہیں ہے. اب یہ ریکارڈنگ میں ڈال رہا ہوں، آپ لوگ سن لیجیے. یہ بھاگ رہے